جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی ان کی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا تھا؟ چلو آؤ اسی بات پر چیک کیا جائے، تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے، تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے، تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب پلے کیا تھا، تمہارے موبائل میں قرآن کب تم نے سنا تھا، قرآن کو کب چلایا تھا، چیک کیا جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، شرمندہ ہونا پڑ جائے گا۔ موبائل آپ لاک کر کے واپس رکھ دیں، نہیں مولوی صاحب رہنے دیجیے۔ یہ حالات ہیں ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے۔ تمہارے نبی کا حال یہ ہے، نبی قرآن سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے۔ میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا، میں پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ اب رک جاؤ، اب بس کر دو، اب رک جاؤ، اب اسٹاپ کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا، جو ذمہ داری قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی تو روئیں اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے، اور ہم اور آپ بس اسی پر فخر کریں کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہ آنکھیں مولا انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہے مولا انہیں رونا نہیں آتا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے تھے؟ کسی کے مرنے پہ نکلے ہوں گے، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے، کوئی درد ہوا ہوگا نکلے ہوں گے، مگر ان آنسوؤں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ ذرا سوچنا میرے بھائیوں، ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، وہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اس کے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں میرے بھائی، وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے پسینے سے بحال ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ، 7 طریقے کے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا وہ بندہ جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے پاپوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وہ رونے لگا۔ اس اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی لاج رکھے گا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا، سورج کی تپش سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، میں پھر سے اسی آیت کو پڑھتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی۔ قرآن سوال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تم سے بھی ایک بات کہنی ہے، نوجوانی بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ اگر کسی عمر کے اندر انسان کو بہکاتا ہے تو جوانی میں بہکاتا ہے۔ جتنا گناہ انسان جوانی میں کر لے گا بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا۔ شراب انسان عام طور سے جوانی میں پیتا ہے، زناکاری کے اڈے عام طور سے جوانی میں آباد ہوتے ہیں، ٹائم کا غلط استعمال عام طور سے جوانی میں انسان کرتا ہے۔ جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب تو مرنے والا ہوں، اب تو قبر میں جانے والا ہوں، تب تو انسان آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ اصل جو سدھرنے کی عمر ہے وہ تو جوانی کی عمر ہے، جو توبہ کرنے کی عمر ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کی عمر ہے، معاف کرنا، وہ 20 سے 40 سال کے بیچ کی عمر ہے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے۔ جب پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، تب شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔